السلام علیکم۔ درود شریف اور تسبیح کا حیران کن راز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود شریف اور تسبیح کا حیران کن راز۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کو بیٹھ کر تسبیح پر پڑھتے ہیں، اور جب وہ بیٹھنے لگتے ہیں اور بیٹھ کر اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو تسبیح سے جوڑتے ہیں اور ذکر الہی اور ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع کرتے ہیں نا، یعنی درود پاک پڑھنا، تو پھر ایک بہت بڑا اور اہم راز تسبیح کا آپ پر کھلتا ہے۔ اگر آپ اس کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو وہ کیفیت نصیب ہوگی، آپ کی روح سرشار ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہم تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ تسبیح کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا محض اعداد کی گنتی نہیں ہوتا۔ ہمارے سب کے گھروں میں یہ بات عام ہے کہ ہم تسبیح کو گنتی کے لیے شمار کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا ذکر کیا، کتنا درود پاک پڑھا ہے۔ لیکن یہاں جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات اور میرے جملے کبھی بھی نیکسٹ ٹائم آپ کے ہاتھ میں تسبیح لے کر آپ کچھ بھی ذکر کریں گی تو میری یہ باتیں آپ کے دل و دماغ پر نشٹ ہو کر ابھریں گی، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ واقعتاً ہاتھ میں تسبیح لے کر ذکر کرنا صرف تعداد کا گننا نہیں ہے، بلکہ جب جب آپ تسبیح کے دانے آگے پیچھے کرنے لگتے ہیں تو آپ قرب الہی کے مستحق بننے لگتے ہیں، کیونکہ ذکر تو ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ بھی کیا ہوگا، اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو تو آپ کچھ نہ کچھ ذکر اذکار ضرور کریں گے، اور اگر آپ نے تسبیح رکھ دی اور سوچا کہ بغیر تسبیح کے صرف زبان سے ذکر اذکار کرتی رہوں گی، تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ آپ کی زبان ذکر اذکار میں آپ کا ساتھ دے، اور ہر بار جب انگلیاں تسبیح کے دانوں پر پھرتی ہیں تو کہیں نہ کہیں لکھی گئی تقدیر کا دروازہ آپ کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو تقدیر کا دروازہ کھلتا ہے نا، تو سمجھ لو اس کی چابی تسبیح ہی ہے۔ جیسے جیسے آپ تسبیح کے دانوں پر درود پاک پڑھتے جاؤ گے، ویسے ویسے ہی آپ کی تقدیر کا دروازہ کھلتا جائے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، تقدیر کا دروازہ تب ہی کھلتا ہے جب آپ تسبیح کے دانوں پر ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کا دل، آپ کا ضمیر اور آپ کی روح بھی ذکر کر رہی ہے، درود پاک پڑھ رہی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پھر آپ کی زندگی میں معجزے شروع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ جب یہ یکسوئی اور تسبیح کے دانے ایک ساتھ جڑ جائیں گے نا، اور جب ایک روحانیت آپ کے اندر پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تعالی تسبیح پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی ذکر الہی، اور خاص طور پر درود پاک جب آپ پڑھیں گے نا، تو انشاءاللہ کیف و سرور والی جو حالت، جو کیفیت ہے، وہ آپ کو ضرور محسوس ہوگی۔ تو تسبیح ہاتھ میں رکھنا صرف تعداد گننا نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنے نصیب کو بلند کرانا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے آپ کے نصیب بلند ہوتے جا رہے ہیں۔
اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ تسبیح ہاتھ میں لے کر درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو جیسے جیسے ایک ایک دانہ تسبیح کا گرتا ہے، تو ویسے ہی آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر وہ لمحہ بدلے گا تسبیح کے دانے کے ساتھ، جیسے آپ چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے مقدر میں وہ چیزیں لکھ دے۔ کیونکہ جب انسان اپنے ہاتھ میں تسبیح اٹھاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ذکر ضرور کرتا ہے، اور خاص کر جب وہ درود پاک کا ذکر کرے تو یہ ذکر اللہ تعالی کی بارگاہ میں فوراً قبول ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک نور چمکنے لگتا ہے، اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں کامیابیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی آنے والی نسلیں بھی اس ذکر کی برکت سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے جسم سے اس کی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور اس کی جو جائز حاجات ہیں وہ سب بھی پوری ہونے لگتی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اگر تسبیح کو ہم ہاتھ میں لیں تو ضرور ذکر کرتے ہیں، اور اگر تسبیح کو رکھ دیں تو جیسے ذکر کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے دلوں کو ذکر سے ہمیشہ روشن رکھے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرمائے، ہم سب پر رحم فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اور ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم خود بھی درود پاک کا ذکر کریں، اور درود پاک کے ذکر کو عام کریں، لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، لوگوں کو درود پاک کی فضیلتیں، برکتیں اور رحمتوں کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی درود پاک پڑھ سکیں، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب ہو سکیں۔ اور اللہ کے ذکر میں اتنی برکتیں اور رحمتیں موجود ہیں، بس ہم ہی نالائق ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں اللہ کی یہ رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کر لو، اور پھر میرے پیارے اللہ کے معجزے دیکھو، اور درود شریف کی دعوت کو ضرور عام کرو۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔